وہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، آپ کے بارے میں یہ بات ذکر ہے کہ اجلہ صحابہ کرام میں سے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جو نوجوان ہیں ہجرت حبشہ بھی فرمائی، مدینہ طیبہ کی طرف بھی ہجرت کر کے گئے، بدر میں تشریف لے گئے اور احد میں شہید ہو گئے۔ نوجوان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور امام واقدی اور دیگر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مصعب بن عمیر فتن بمکہ، مکہ کے ایک ایسے نوجوان تھے کہ جن کا جمال پورے مکہ مکرمہ میں مشہور تھا کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نوجوان نہیں۔ آپ کے ماں باپ شدید محبت کرتے تھے، آپ کے والدین آپ کو نہایت خوبصورت لباس پہناتے تھے۔ وَكَانَ أَعْطَرَ أَهْلِ مکہ، تمام اہل مکہ میں سب سے زیادہ اچھی خوشبو لگاتے تھے، حضرمی کپڑے کے جوتے پہنتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کا خود فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے ٹاٹ کا ایک لباس پہنا ہوا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر حضور علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا، ما رأیت بمکہ احسن لما ولا ارق حلا ولا انعم نعما من مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی۔ فرمایا اللہ کی قسم، میں نے مصعب بن عمیر سے زیادہ خوبصورت زلفوں والا، مصعب بن عمیر سے زیادہ خوبصورت لباس والا اور مصعب بن عمیر سے زیادہ اللہ کی نعمتوں والا نوجوان پورے مکہ میں نہیں دیکھا۔ لیکن جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ دار ارقم میں حضور علیہ السلام اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، مسلمان ہو گئے، اپنے والدین کے خوف سے ایمان کو چھپا لیا۔ فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرًا، اور چھپ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ تو عثمان بن طلحہ نے ایک دن، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کو دیکھ لیا کہ آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے والدین کو جا کر خبر دی کہ تمہارا بیٹا تو مسلمان ہو گیا۔ والدین نے اپنے بیٹے کو قید کر دیا، جسم پر جو لباس تھا چھین لیا، ساری نعمتیں فیورز دور کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدلے میں اپنے والدین، اپنی جائیداد، کل مال و متاع، اپنا قبیلہ، اپنی قوم، اپنا سب کچھ چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور خدمت کو اختیار فرما لیا، حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ سب سے پہلا معلم بنا کر بھیجا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلی جمعۃ المبارک کی نماز مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ پھر حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو مسجد قباء آپ علیہ السلام نے بنائی، پھر اس سے تھوڑا قریب مسجد جمعہ ہے جہاں آقا علیہ السلام نے اسلام کا پہلا جمعہ پڑھایا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سفیر بھی ہیں، معلم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، آقا علیہ السلام کے نائب بھی ہیں۔ تو غزوہ احد میں یہ شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی شکل و صورت میں بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ آپ کے جسم مبارک پر صرف ایک چیتے کی کھال کا لباس تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے سر کو ڈھانکتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر مبارک کھل جاتا۔ تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا، ہم نے سر مبارک کو ڈھانک دیا اور پاؤں پر ازخر نامی ایک گھاس ڈال کر آپ کو شہدائے احد کے ساتھ دفن کر دیا۔ تمام تر اہل سیر کا اس پر اتفاق ہے
کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد ان دونوں معرکوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جھنڈا سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا اور شہید ہو گئے. تو اس کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا علم عطا فرمایا. اور جب آپ شہید ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قریب آئے اور قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. فرمایا اہل ایمان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس وعدے کو سچا کر دکھایا. مصعب بن عمیر ان کا جسم مبارک سامنے رکھا ہوا ہے اور قربان جائیں ان صحابہ کی شان پر کہ ان کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر ان کی عملی سیرت کی صورت میں ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والوں میں ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ تو وہ ہیں جو وعدہ پورا کر کے شہید ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور ان میں ایسے بھی ہیں جو قیامت تک آنے والے لوگوں میں اس وعدے کو پورا کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا. اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اور پھر حضور نے وہ شہرۂ آفاق بات ارشاد فرمائی. فرمایا اشہدو، میں یہ گواہی دیتا ہوں ان ہؤلاء شہداء عند اللہ یوم القیامہ. فرمائیں کہ یہ تمام تر شہداء احد اللہ کی بارگاہ میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے شہداء قرار دیا. فاتوہم، فرمایا تم شہدائے احد کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو. یہ حضور ہم سے فرما رہے. وزوروہم، ان کی زیارت کیا کرو. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لا یسلم علیہم احد الی یوم القیامہ الا رد علیہ. فرمایا اللہ کی قسم قیامت تک جو کوئی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں سلام کرے گا یہ اسے اپنی قبر سے جواب دیں. شہدائے احد اسے جواب دیں.